واٹ از بینک اسٹیٹمنٹ, اس کی کنڈیشنز کیا ہے اور یہ کیوں چاہیے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے. اپنے اکاؤنٹ میں کتنی اماؤنٹ چاہیے ہوگی. بینک اسٹیٹمنٹ کی دو بنیادی شرائط ہیں. جتنے بھی ایمبیسی سے ویزا ریجیکشنز آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اور جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں ہوتا ہے. اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں, تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینک اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہے, کیوں ریکوائرڈ ہے, کتنی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے اور اس کی کنڈیشنز کیا ہے اور ہمارے سجیشنز آپ کے لیے کیا ہے. تو پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو جائے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ ایکچولی کسی بھی بینک میں آپ کا, جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہو, اس میں ایک اسپیسیفک ڈیوریشن آف ٹائم کے اندر آپ نے جتنے ودرالز اور جتنے ٹرانزیکشنز کیے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے جو آپ کو آپ کا بینک آفیشیلی پرووائڈ کرتا ہے. بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے بینک میں اس وقت کتنے پیسے موجود ہیں, کتنی اماؤنٹ موجود ہے, اور اس کے علاوہ اس وقت کے اندر آپ نے کتنے پیسے نکالے ہیں بینک سے اور کتنے پیسے ادھر ڈپازٹ کیے ہیں. جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اسپین آتے ہیں تو اسپینش گورنمنٹ آپ سے آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ ڈیمانڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسپینش گورنمنٹ کو پتہ چل سکے کہ یہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ رہ کے آپ اپنے آپ کو فائنینس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. فار انسٹنس آپ اپنی فی خود پے کر سکتے ہیں یا اپنے رہنے کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں کتنی اماؤنٹ چاہیے ہوگی, تو یہ 3 بنیادی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نمبر 1 ٹیوشن فی, چاہے آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا ماسٹرز کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے, اگر آپ نے جتنی بھی ٹیوشن فی سبمٹ کی ہے اس کو نکال کے باقی جتنی بھی ٹیوشن فی رہتی ہے پورے پروگرام کا تو اتنا اماؤنٹ آپ کے لیے چاہیے ہوگا. نمبر 2, آپ یہاں پر جو اسٹے کریں گے تو اس کے لیے جو پر منتھ آفیشیل فگر ہے وہ 537.84 یوروز ہے. اتنا اماؤنٹ پر منتھ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یہ آپ کے ڈگری پروگرام کے ڈیوریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا, اور ہم احتیاطاً اس کو 600 یوروز کنسیڈر کر لیتے ہیں, تو اگر آپ کا 1 ایئر پروگرام ہے تو یہ ٹوٹل 7200 یوروز بنتے ہیں. تو یہ پھر آپ کے کورس کے ڈیوریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر 2 ایئرس پروگرام ہے, 3 ایئرس پروگرام ہے یا 4 ایئرس پروگرام ہے تو آپ اس اماؤنٹ کو نمبر آف ایئر سے ملٹیپلائی کریں تو اتنا اماؤنٹ آپ کے بینک میں ہونا چاہیے. نمبر 3, آپ کی میڈیکل انشورنس ہے. اگر آپ 1 ایئر پروگرام کے لیے آ رہے ہیں تو وہ تو آپ پاکستان سے ہی پرچیز کر کے آتے ہیں, لیکن اگر آپ کے 2 ایئر یا 3 ایئر پروگرام ہے تو وہ بھی 1 ایئر کے لیے اراؤنڈ 300 to 400 یوروز ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی میں نے اماؤنٹس بتائے ہیں یہ آپ سارے سم اپ کر لیں تو ٹوٹل جو آپ کے پاس یوروز میں فگر آئے گا آپ کے پروگرام اور ڈیوریشن آف اسٹے کے اعتبار سے, تو اس کو آپ PKR میں کنورٹ کریں تو منیمم اتنا بینک اسٹیٹمنٹ آپ کا ہونا چاہیے. بینک اسٹیٹمنٹ کی 2 بنیادی شرائط ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جس اکاؤنٹ کا آپ بینک اسٹیٹمنٹ شو کرا رہے ہیں وہ کم از کم 6 مہینے پرانا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ وہ اکاؤنٹ آپ کے کسی بلڈ ریلیٹیو کا ہونا چاہیے. جتنے بھی ایمبیسی سے ویزا ریجیکشنز آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اور جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں ہوتا ہے, کیونکہ جو باقی سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہوگا ڈاکومنٹس چیک لسٹ میں آپ نے دیکھے ہوں گے, اس میں اتنے مسائل نہیں ہوتے. تو جب بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ویزا آفیسر بینک اسٹیٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی بات نکال دیتا ہے. تو جو موسٹ آفن جو وہ باتیں نکالتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اماؤنٹ سفیشینٹ نہیں ہوتا, یا آپ نے کوئی ایسے رشتہ دار کا لگایا ہوتا ہے جس طرح آپ کا بھائی ہے وہ کہیں اور رہ رہا ہے یا کوئی اور آپ کا ریلیٹیو ہے تو وہ آپ لگا لیتے ہیں. تو پھر ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو فنڈ کرے گا. اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہو تو جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے اپنے نام کا ہونا چاہیے. تو آپ پہلے سے پلان کریں اور اپنا بینک اکاؤنٹ آپ ایسے ٹائم پہ بنائیں کہ ایٹ لیسٹ اس کے 6 مہینے گزر چکے ہوں تاکہ پھر آپ ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں. اور اگر آپ کا اپنے نام کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے والد صاحب یا اپنے فرسٹ بلڈ ریلیٹیو کا بینک اکاؤنٹ شو کرائیں ویزا پروسیس میں. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں, اور آپ کو کوئی اور پرابلمز ہے اور جن ٹاپکس پہ آپ ویڈیوز چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹس میں بتائیں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.